سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پہ، بالخصوص شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا پہ۔ ناظرین، یہ ہمارا آخری پروگرام ہے جس میں ہم شہادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا پہ گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے مولانا جواد حسین آبدی صاحب۔ لیکن اپنا سوال لے جانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ بعد رحلت رسول خدا بی بی سیدہ پہ اتنا ظلم و ستم کیے گئے کہ میں یہ سوال بھی ان کے حضور ڈالوں گا، چھوڑوں گا کہ بتائیے گا مولانا کہ بعد رحلت رسول در بطول پہ ہجوم کا آنا، بی بی کا دربار جانا اور بی بی کی شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ حسن بھائی، جناب سیدہ کے فضائل و مناقب جس طرح حصار سے باہر ہیں اور احساس سے باہر ہیں کہ اس کو انسان شمار کر سکے، وہیں شہزادی کی جو مصائب کی ایک داستان ہے، وہ جو ایک تواتر کے ساتھ جو شہزادی کی مصائب نقل ہوئی، وہ ہمارے یہاں بڑے مشہور ہیں، اور ہمارے علماء نے اس پہ یہ جزم کیا ہے، اس بات کا اذعان کیا ہے اور یقین کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ فتاویٰ موجود ہے علماء کے کہ شہزادی کی مظلومیت، آپ کا ظلم و جور سے شہید ہونا، آپ کے شہزادے حضرت محسن کا سخت ہو جانا، ولادت سے قبل ان کا دنیا سے گزر جانا، یہ تمام مصائب علماء نے نقل کیے ہیں۔ اور سوال اتنا سخت ہے، میں خدمت میں عرض کروں آپ کو کہ جب ہم مجالس پڑھتے ہیں یا کبھی ہم کرتے ہیں، آپ خود اس کو سمجھتے ہیں بہتر، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سا لفظ انتخاب کریں اور کس لفظ کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے کہ مصائب سارے پڑھنا بھی مصیبت ہے اور سارے مصائب نہ پڑھنا بھی ایک مصیبت ہے۔ سارے مصائب پڑھتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب نہ پڑھیں تو قیامت میں یہ منہ شہزادی کو ہی دکھانا ہے، انہی کے جواب میں پیش ہونا ہے۔ تو میں اپنے سے جونیئر پڑھنے والوں کے لیے، جو میرے ساتھ کے دوست ہمارے پڑھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہی کروں گا کہ جب بھی اہل بیت کے لیے فضائل و مصائب میں ہم کبھی جو ہے لب کشاں ہوں، تو ان الفاظ کا انتخاب کریں جو الفاظ کے ذخیرے میں بہترین الفاظ ہوں۔ وہ ہم جتنے بہترین بھی کریں گے وہ ان کی شان کے مطابق پھر بھی کم ہی ہوں گے، اس لیے کہ جن کی شان میں قرآن اور حدیث بول رہی ہے اس میں ہم کیا بول سکتے ہیں۔ شہزادی کے مصائب کے لیے اتنا کہوں گا کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، تو اللہ بھائی خراسانی مصائب پڑھتے ہیں ہر سال، 101 برس کے مجتہد ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعد رسول مصائب اتنے ٹوٹے حتیٰ سارت کل خیال، زہرا سائے کی طرح ہو گئی تھی، بالکل جیسا سایہ ہوتا ہے، وہ بی بی کی کیفیت تھی، اور آپ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ شہزادی ہی بستر پہ آرام فرمائیں یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ یہ شہزادی کا جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنے مقتل میں لکھا، فرماتی ہیں وَكَانَتْ نَاحِلَةَ الْجِسْم، آپ کا جسم گھلتا جا رہا تھا، وَمُنَحَّدَةَ الرُّكُن، آپ کے کاندھے جھک گئے تھے، وَمُصَابَةَ الرَّاسِ، سر پہ ہمیشہ کپڑا باندھی رہتی تھی درد کے مارے، وَبَاكِيَةَ الْعَيْن، آنکھوں سے روتی رہتی تھی، وَمُحَرِّقَةَ الْقَلْبِ، دل اپنے بابا کی یاد میں اور امت کی رویے پر جلتا رہتا تھا، دل کڑتا رہتا تھا۔ اور فرماتے نقاہت کا عالم یہ تھا یغشا علیہا ساعتن بعد ساعتن، کبھی مسلح پہ بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی چکی پہ بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی گھر کے صحن میں بے ہوش ہو جاتی تھی، یہ آپ کی نقاہت کا عالم تھا۔ مصائب شہزادی کے میں کیسے بیان کروں؟ آیت اللہ ابو الحسین اصفہانی، آیت اللہ خوئی کے بھی استاد، جس کا خوئی جیسا شاگرد ہو، سوچیں اس کا استاد کیسا ہوگا۔ وہ پورا مرثیہ پڑھتے تھے ایام فاطمی میں نجف اشرف کے اندر علماء کے درمیان، وہ مصائب کا ابتدا یہاں سے کرتے تھے، وہ کہتے تھے وما اصابہا من المصاب مفتاح بابہ حدیث الباب، وہ کہتے تھے جتنے مصائب زہرا پر گزرے ہیں اس دروازے کی چابی وہی دروازے والی بات ہے۔ اشارہ دیکھیں کیسے کر رہے ہیں، جہاں سے آپ نے سوال کیا کہ در بطول پر ہجوم آنا، جہاں رسول اللہ 6 مہینے آئے تطہیر کی تلاوت فجر سے پہلے کریں، امام سیوطی نے لکھا ہے درر منصور میں، 6 مہینے تک آئے تطہیر کے بعد دروازے پر آئیں، صرف دروازے کا احترام بتا رہے تھے، بتائیے دروازے میں رہنے والوں کا احترام کتنا ہوگا۔ علماء نے لکھا، ہماری کتابوں میں الہجوم علی بیت فاطمہ میں عبدالزہرا مہدی نے لکھی روایت، فرماتے ہیں آنے والوں کی تعداد 300 کے قریب تھی، 300 کا عدد کتابوں میں موجود ہے، 300 نفر، 300 کے قریب لوگ آئے، اور پھر وہ تاریخ کا وہ ظلم ہوا کہ جسے فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں کچھ ماہ پہلے مدینہ منورہ میں تھا، تو میں نے جہاں رسول اللہ کو آداب زیارت پیش کی، وہیں ان کو ان کی بیٹی کا پرسہ پیش کیا، اور اس مدینہ کو میں نے 11 ہجری میں جب جا کر دیکھا تو مجھے کہیں شعلے نظر آئے، کہیں پہ دھوئیں نظر آئے، کہیں پہ کوئی دروازہ جلتا ہوا نظر آیا، وہ دروازہ کہ آج جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں ریاض الجنہ، وہی جناب زہرا کا گھر ہے، اس کے ساتھ ہی 300 لوگوں کا ہجوم ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں بہار الانوار کے اندر، فرماتے ہیں وَأَنَّهَا قَائِدَةَ الْبَابِ
لرعایت الستر والحجاب. وہ فرماتے ہیں زہرا تو اپنے پردے کی رعایت کے لیے دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھیں اور دروازے کے پیچھے سے گفتگو فرما رہی تھیں، لیکن آنے والے نے دروازے پہ ٹھوکر لگائی ہے، اور جب دروازہ جناب سیدہ کی طرف گرا ہے تو فرماتے ہیں دروازہ جل رہا تھا. ایک ایرانی خطیب کو میں نے سنا، وہ 3 جملے اس نے مصائب کے پڑھے، اور حسن بھائی یقین کریں گے کہ مجمع اشک زدہ ہو چکا تھا. وہ کہتا ہے اول ہی کے در وزنی بود، وہ کہتا ہے پہلی مصیبت یہ کہ دروازہ زہرا سے زیادہ وزنی تھا. آپ مجھے بتائیں وزن سے زیادہ چیز کسی پر اگر ہو تو وہ سنبھالنا کتنا مشکل ہے. دوم ای کے در میخ داشت، وہ کہتا ہے دوسری مصیبت یہ کہ دروازے میں کیل تھی جو پرانے زمانے کی بہار تھی. سوم ای کے میخ گرم بود، اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ وہ کیل جل جل کے گرم ہو چکی تھی. اب یہاں سے آیت اللہ ابو الحسین اصفہانی کی وہ اشعار سنے جن علماء نے کتابوں میں لکھا. وہ فرماتے ہیں وما ادری خبر المسمار، میں نے ابھی کہا نا کہ الفاظ کا چناؤ مشکل ہے ہمارے لیے. وما ادری خبر المسمار سل صدرہا خزانۃ الاسرار، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیل والی بات کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس میں اللہ کے راز دفن ہے. یعنی وہ سینہ ہی بتا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کا جملہ سنیے، فرماتے وما ادری حمرت العین، مجھے نہیں پتا زہرا کی آنکھ لال کیسے ہو گئی. عجیب مصائب کا جملہ ہے. ایک نجف کے خطیب نے جملہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے الاماکن السبعۃ التی ضرب علیہا فاطمہ، 7 جسم مبارک کی جگہیں ایسی ہیں جن پہ خاص طور سے تازیانے مارے گئے. اس میں ایک شہزادی کی آنکھ ہے جس پہ جب تازیانہ لگا ہے تو آپ کی آنکھ میں خون آ چکا تھا، اور وہ علی سے چھپاتی تھی ہمیشہ کہ علی جیسا بہادر یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ میرے سامنے زہرا کو اتنا زد و کوب کیا گیا. شہزادی کے بازو پر 5 امام کا فرمان ہے واللہ ماتت جدتنا فاطمہ، 5 امام فرماتے ہیں قسم خدا کی میری دادی دنیا سے چلی گئی مگر ان کے ہاتھ سے تازیانے کا نشان کبھی نہیں گیا، وہ بازو بند کی طرح موجود رہا. اس کے بعد آپ کے لیے مصائب کا ایک پورا مسلسل مرحلہ. مجھے بتائیے بچوں کے سامنے جس ماں کو تازیانے لگائے جائیں، مقتل کا جملہ ہے، 300 لوگوں نے جب گھر میں ہجوم کیا ہے. اس جملے کا لطف ادبی لوگ لے سکتے ہیں، آپ یقیناً اس پر جو ہے وہ اس کو محسوس فرمائیں گے. 300 لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہجوم کیا ہے، اور علی کو حکم ہے کہ کمرے سے باہر نہ آنا، حجرے سے باہر نہ آنا، علی آپ اندر رہ جائیں، کیونکہ جانتی تھی اگر علی باہر آئے تو پھر مدینے کا نقشہ کچھ اور ہوگا. اس آنے والے نے آواز دے کے کہا اضربوا فاطمہ، تم سب فاطمہ کو مارو. روایت میں وَإِنْ حَالَتِ السَّيِّئَاتِ حَتَّى عَدَمَتْ جِسْمَهَا، اتنے تازیانے شہزادی کو لگے کہ آپ کا جسم لہو لہن ہو گیا. یہ مقتل کا جملہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ منظر ہوا، پھر شہزادی نے جب اپنے بالوں کو کھولنا شروع کیا، فرمایا میں گھر سے نکل جا ورنہ میں ابھی آسمان سے عذاب کو نازل طلب کروں گی پروردگار سے. اب لوگ نکلنا شروع ہوئے، اور ایسے میں پھر جناب سیدہ کی آواز آئی، فرمایا خودینی یا فضہ، فضہ ذرا مجھے تھامو، واللہ قد قتل ما احشاء فی حملی، فضہ علی کی تصویر مٹا دی گئی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی. پھر تاریخ نے منظر دیکھا. حسن بھائی آپ کا سوال ہے، اس کیفیت میں آپ دربار جا رہی ہیں، جب دربار گئی ہیں تو علماء کہتے ہیں اپنے قدموں پیتی جب آئی ہیں تو قدم خط کھینچتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ جو دربار دیکھ کر آئی ہیں تو گھر آتی زینب کبریٰ سے ایک جملہ کہا، اہل منبر پڑھتے ہیں، ایک جملے میں فرمایا کہ بیٹی جو آج دربار میں دیکھ کر آئی ہوں مجھے یقین ہو گیا کہ حسین بھی مارا جائے گا اور تیرے سر سے بھی چادر جائے گی، بس فرق اتنا ہے کہ مجھے صحابی نے دربار میں بلایا تھا، تجھے شرابی دربار میں بلائے گا. یہ منظر جناب زہرا کا ہے، بستر علالت پر ہے. آخری جملہ کہہ کے بات سمیٹ رہا ہوں. آپ کا جسم گھلتا جا رہا ہے. 45 دن کی روایت جمادی الاولیٰ کی ہے، پھر 75 دن کی روایت ہے، پھر 90 دن کی روایت ہے. لیکن میرا دل کہتا ہے کاش زہرا 45 دن میں دنیا سے گزر گئی ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں کس لیے؟ اس لیے کہ جسم کی ہر تکلیف کے ساتھ رہنا آسان ہے، لیکن اگر پسلی زخمی ہو جائے تو رہنا مشکل ہے. علماء کہتے ہیں وَأَنَّهَا كُلَّمَا تَنَفَّسَتْ تَعَلَّمَتْ، زہرا جب بھی سانس لیتی تھی انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ پہلو زخمی تھا. بستر علالت پر ہیں، بچوں کو نانا کی ذریعے پہ سلام کے لیے بھیجا ہے. علی مسجد میں فضہ کو قریب بلایا، ہاتھوں کو تھام لیا. فضہ میں نے تجھے کبھی کنیز نہیں کہا، تجھے ہمیشہ بہن کہا ہے. دیکھ میری زینب پر جب بھی برا وقت آئے میری زینب کی سپر بن جانا. اور تاریخ نے ثابت کیا کہ فضہ نے یہی دعا مانگی، بار الہ مجھے زینب کے بعد موت آئے. چنانچہ جناب سیدہ نے وصیت تمام کی. اچانک آپ نے گھر کی چھت کو دیکھا، فرمایا السلام علی جبریل، السلام علی رسول اللہ، السلام علی مواقب السماوات، اے آسمان کے آنے والوں تم پہ میرا سلام ہو. فضہ گھبرا گئی، کبھی بھی کسے سلام کر رہی ہیں؟ کہا فضہ میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں. یہ جملہ سننا تھا. جناب فضہ تڑپنے لگی. اچانک گھر کے حجرے کی کونے میں نگاہ کر کے فرماتی ہیں السلام علیک یا قابض الارواح، اے روحوں کو قبض کرنے والے زہرا کا سلام ہو. اس روح کو الہی بارگاہ میں لے جا. اس زہرا اس بدن سے بہت اذیت میں ہے، بہت تکلیف میں. فضہ نے ہاتھ تھاما. کا بی بی بچوں کو تو نہانا کے روزے سے آنے دیجئے. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ وَقَبَضَتْ عَيْنَاهَا وَفَتَحَتْ يَدَيْهَا، زہرا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور زہرا نے اپنی ہتھیلیوں کو کھول دیا. گویا کہ اس وقت صدا گونجی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا حال یہ امت نے
زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور 2 ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور مسمار تیرا روضہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔